وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور مثال بیان کی ہے اللہ نے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کو بھی اللہ نے دکھایا ہے کہ اگر ایمان ہو تو ایسا ہو۔ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی جیسا، وہ جو ہزاروں سال پہلے گزر چکے۔ کتنی بڑے آنر کی بات ہے نا کہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ رہتی دنیا تک لوگ بی بی آسیہ کا ذکر پڑھتے رہیں گے، اور ان کو اللہ نے اگزامپل قرار دیا ہے۔ اگزامپل کیوں دیتے ہیں؟ فالو کرنے کے لیے نا، تو ان کو اگزامپل قرار دیا ہے کہ تم نے فالو اگر کرنا ہے تو ان کو کرو، یہ ہے نمونہ تمہارے لیے۔ اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت، جب انہوں نے کہا اے میرے رب اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، ونجنی من فرعون، اور فرعون جیسے شوہر سے نجات دے، وعملہ، اور اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین۔ اب یہ کس وقت انہوں نے دعا کی تھی؟ پہلے تو یہ ایمان کیسے لے کر آئی تھی؟ ایک آدمی کا ہمیں سورہ مومن میں ملتا ہے کہ فرعون کے دربار میں وہ ایمان لے کر آیا تھا، اور یہ ایک بی بی آسیہ۔ باقی ایسا کوئی قابل ذکر ہمیں نہیں ملتا جو ایمان لایا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کی بیٹی کی ہیئر ڈریسر جو تھی مشاطہ، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کیا میرے باپ کے سوا بھی تو کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرے باپ کا رب اور ہر چیز کا رب اللہ ہے۔ بیٹی نے غصے میں آ کر اس کو پیٹا اور باپ کو جا کر خبر دے دی۔ فرعون نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تو میرے سوا کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا میرا اور تیرا اور تمام مخلوق کا رب اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ فرعون نے اس کو چٹ لٹا کر اس کے ہاتھوں پیروں پر میخیں کاٹ دی اور اس پر سانپ چھوڑ دیے۔ پھر پوچھا کیا تیرے خیالات بدلے ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا میرا اور تیرا اور تمام مخلوق کا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون نے کہا میں تیرے سامنے تیرے بچوں کے ٹکڑے کروں گا، میرا کہنا مان لے اور باز آ جا۔ اس نے کہا جو تو کر سکتا ہے کر لے۔ اس نے کہا اچھا اگر تو میرا کہنا نہیں مانے گی نا تو تیری اولاد تیرے سامنے جلے گی اور پھر تو خود بھی جلے گی، اور اگر تو نے میرا کہنا مان لیا تو تیرا گھر میں سونے سے بھر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون نے بڑی دیگ تیل سے بھری ہوئی منگوائی اور اس کے نیچے آگ جلوائی۔ جب تیل کھولنے لگا تو کہنے لگا مجھے مانتی ہے کہ نہیں، میرا کلمہ پڑھتی ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا؟ اب اولاد سے محبت کا تقاضا تو یہی تھا نا کہ کلمہ کفر کہہ دیتی، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس رب نے اولاد دی ہے اسی کے نام پر قربان کر دی جائے۔ ہم سب مائیں ہیں نا، ذرا سوچیں خود کو رکھ کر کہ کیسے ایک ماں اپنی اولاد کو اپنے سامنے تڑپتا دیکھے۔ اب ماں کے سامنے اس کے معصوم بچے کو پکڑ کر ٹانگوں سے کھینچا گیا۔ اس ماں پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب اس بچے کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور ایسے وہ تلا گیا جیسے مچھلی تلی جاتی ہے۔ ماں نے اف تک نہیں کیا۔ پھر اس نے دوسرے دودھ پیتے بچے کو پکڑا، کتنا پیارا ہوتا ہے نا ماں کو دودھ پیتا بچہ، اس کو چھینا، ماں کے سامنے اس کو بھی جلتے تیل میں ڈال دیا گیا۔ ماں ہی تھی نا، کوئی پتھر تو نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت ماں کی محبت پر غالب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے غائب کا پردہ اٹھایا اور ماں نے بچے کی روح نکلتے دیکھی۔ اس بچے نے کہا ماں صبر کرنا، ابھی ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب اس ہیئر ڈریسر کو ڈالنے لگے تو اس نے کہا میری ایک خواہش ہے، کہا ہاں بولو، کہ جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے اور میرے بچے کو اکٹھا دفن کرنا۔ انہوں نے کہا اچھا تیری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ جب ساری ہڈیاں رہ گئیں تو ہڈیوں کو نکال کر زمین میں دبا دیا گیا۔ اس بات کو 2000 سال گزر گئے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس جاتے ہوئے زمین سے خوشبو اٹھتی محسوس کی۔ فرمایا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی امتی فرعون کی باندی بچوں سمیت یہاں پر دفن ہے، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ نے ان کی قبروں تک کو معطر کر دیا۔ اس کو دیکھ کر نا فرعون کی بیوی مسلمان ہوئی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی اپنے بچوں کو اس طرح قربان نہیں کر سکتا، ضرور یہی کلمہ حق ہے۔ اب فرعون کو تو الٹی پڑ گئی، اس کی محبوب بیوی ایمان لے آئی،
سمجھایا بجھایا مگر سب بیکار۔ ایمان کا وہ نشہ تھا نا کہ بڑھتا ہی گیا۔ فرعون ان کو سخت ستاتا تھا، سخت گرمیوں میں دھوپ میں کھڑا کر دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتا تھا، ان کو گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا تھا۔ جنت میں ان کو ان کا مقام دکھایا جاتا تھا، جس سے ان کی روح کو تازگی ملتی تھی، ایمان اور بڑھتا تھا۔ فرعون کو جب پتہ چل گیا نا کہ یہ نہیں ماننے والی، اب سوچیں ذرا کہ فرعون جیسا شخص جو کسی حد تک بھی جا سکتا ہے اور جو جتنا لگژیریس لائف میں پلا ہوتا ہے نا اتنا ہی نازک مزاج بھی ہوتا ہے، یہ ملکہ تھی ملکہ۔ ان کو اتنا ٹارچر کیا جاتا تھا، اتنے کوڑے مارے گئے تھے دربار میں کھڑا کر کے کہ خون کے چھینٹے اڑتے تھے، اور یہ کہہ رہی ہوتی تھی لا الہ الا اللہ۔ جب سب حربے فرعون نے آزما لیے تو پھر اس نے ان کو سولی پر لٹکانے کا حکم دیا، اور سولی میں کیا تھا کہ ہاتھ پیر لمبے کر کے ان میں کیلیں کاٹ دی جاتی تھی، اور انسان گڑا رہتا تھا اسی حالت میں، سسکتا مر جاتا تھا۔ کوئی آدمی سخت جان بھی ہو نا تو اس کا بھی حال برا ہو جائے، اور یہ کون تھی؟ ملکہ، جن کے ہاتھوں نے خود کبھی پانی بھی نہیں پیا ہوگا۔ فرعون کی بیوی تھی، فرعون جو کتنا طاقتور اور مالدار تھا، حکومت تھی اس کی، اور ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں کاٹ دی گئیں۔ ایسی آہیں تھیں کہ منہ سے نکلا اے میرے رب۔ فرعون نے کہا کہ ان کو نیچے لٹا دو اور بڑی سی چٹان ان کے اوپر پھینکو، اس سے پوچھنا اگر یہ اس عقیدے سے باز آ جائے، اگر باز آ گئی تو یہ میری بیوی ہے، عزت و حرمت سے میں اس کو واپس لے لوں گا، اگر نہ مانے تو یہ چٹان اس کے اوپر گرا دو اور اس کا کیما کر دینا۔ جب چٹان لائے اور ان کو لٹایا گیا اور پتھر گرانے کے لیے ان کے اوپر اٹھایا گیا، تب انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے اٹھائے اور جنت میں ان کو ان کا مقام دکھایا، اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ جب ان پر پتھر پھینکا گیا نا تب ان کی روح نہیں تھی اس وقت، اور یہ مسکرائی تھیں اپنا مقام دیکھ کر۔ تو فرعون ان کو مسکراتا دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہیں حیرت نہیں ہوتی؟ اتنی سخت سزا میں مبتلا ہے یہ، اور یہ دیکھو ہنس رہی ہے، لگتا ہے دماغ اس کا بالکل خراب ہو گیا ہے، اور انہی ٹارچر کے اندر یہ شہید ہوئی تھی۔ علماء کہتے ہیں ان کی دعا پر ذرا غور کرو۔ سب سے پہلے کیا مانگا انہوں نے؟ اللہ اپنے پاس مجھے ایک گھر دینا۔ یہ نہیں کہا سب سے پہلے جنت دے دینا، کہا اللہ تو اپنے پاس گھر دینا، اپنے قریب کر لینا، وہاں پر گھر دینا، اور مجھے فرعون نہیں چاہیے، ورنہ فرعون کے ساتھ کیا نہیں ملا تھا ان کو، ہر طرح کے ناز و انداز ہوں گے، کیا سٹیٹس ہوگا، کوئین تھی آخر، بڑی چہیتی بھی تھیں، ان کے ہی کہنے پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا تھا، لیکن دعا کی کہ اللہ مجھے فرعون کے عمل سے بھی نجات دے، مجھے اس کے کاموں میں شامل نہ کرنا، یعنی اس کے کاموں سے بھی بیزار تھیں۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اللہ مجھے ظالم قوم سے بھی نجات دے دے۔ اچھا، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شوہر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو عورت پر نہیں ہے ذمہ داری۔ اگر وہ شوہر کے غلط کاموں میں ساتھ شامل نہیں ہے، اپنی کوشش کرتی رہتی ہے، پوری اپنے آپ کو بچاتی ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور شوہر کے بھی حقوق ادا کرے، تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ مرد جو عمل کرتا ہے خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ اور بی بی آسیہ کی بیزاری کتنی شدید ہے، حالانکہ عیش و آرام میں تھیں، ایسی کوئی غربت یا تنگ دستی میں نہیں تھی، پھر بھی کہتی ہیں اللہ مجھے نجات دے اس سے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم بیٹی عمران کی، یہ بھی ایک ایگزامپل ہے ایمان والی عورتوں کے لیے۔ احسنت فرجہا، جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، اور شرمگاہ صرف پرائیویٹ پارٹ نہیں بلکہ فرج، ہر وہ چیز جہاں سے اندیشہ ہو برائی میں پڑنے کا، جہاں سے برائی داخل ہو سکتی ہو، مثلاً کانوں سے بھی بری باتیں سنتا ہے انسان، پھر آنکھوں سے اس سے بھی بری چیزیں دیکھتا ہے، اسی طرح شرمگاہ بھی آ گئی، تو ایسے ہر راستے سے انہوں نے خود کو بچایا تھا۔ قرآن تعریف کر رہا ہے ان کی کریکٹر کی، اور ان کی وہ ایج تھی جس ایج میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کسی لڑکی کا غلط راستے پر جانے کا۔ اس وقت وہ جوانی میں جب انہوں نے اپنے آپ کو بے داغ رکھا، خود کی حفاظت کی، حیا کے ساتھ رہی تھیں، حالانکہ کہاں رہتی تھیں؟ ہیکل میں، جو پبلک پلیس تھی، ہر وقت لوگوں کا آنا جانا تھا ادھر، اور ان پر کوئی ایسا نگران بھی نہیں تھا۔ گھر میں تو وہ رہتی نہیں تھیں کہ ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہوتا ان کو، لیکن پھر بھی خود کو انہوں نے بچائے رکھا۔ اور یہ وہ ایج تھی جس میں دوستیاں کرنا، گپے لگانا اچھا لگتا ہے، اس وقت بھی خود کی انہوں نے حفاظت کی۔
اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں درجے بلند کر دیتا، یہ خوبی ان کی بیان کی گئی ہے۔ اور اس وقت ماحول بھی ایسا تھا کہ بنی اسرائیل بہت ہی زوال کا شکار تھے، بہت بگڑے ہوئے تھے، لیکن خود کو ماحول سے بھی انہوں نے بچا کر رکھا، نیکی پر قائم رہی۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور پھونک دی اس میں اپنی روح۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا جس نے پھونک ماری تھی ان کے کرتے میں، اور یہ حاملہ ہو گئی تھی، پریگننٹ ہو گئی تھی۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے جو جیسے کہا، جو اللہ کا حکم دیا، یہ سب کرتی رہیں۔ وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتاب پر، اس وقت تورات تھی اور زبور بھی تھی، تو اس پر یہ ایمان لانے والی تھی۔ ادھر علم کی بھی ان کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے کیسے علم لیا اور تصدیق بھی کی۔ تصدیق ویریفائی کیسے کیا جاتا ہے؟ جب کسی چیز کو پڑھا سمجھا جائے تبھی سگنیچر کرتے ہیں نا، ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب انہوں نے کتابوں کو پڑھا تھا، سمجھا تھا، اس کی تصدیق کی تھی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور قانتین میں سے تھیں، یعنی فرمانبرداروں میں سے تھیں۔ قانت وہ ہوتا ہے نا جو ہمیشہ فرمانبردار رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانے والی تھی۔ ایک نیک عورت کے لیے یہ کتنی بڑی بات تھی نا کہ جس نے ساری زندگی اپنی حفاظت کی ہو، وہ حاملہ ہو جائے، ایک بچہ لوگوں کے سامنے اٹھائے آ رہی ہیں۔ کتنا سخت مشکل مرحلہ تھا، اس سے بڑا کوئی اور امتحان نہیں ہو سکتا تھا ایک جوان عورت کے لیے، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکائے رکھا اور کامیاب ہوئی تھی۔ کنواری لڑکیوں کے لیے تو مثال ہے حضرت مریم کہ کیسے ہونا چاہیے، اور شادی شدہ عورتوں کے لیے بی آسیہ کی مثال۔ انسان ان کو رول ماڈل بنائے کہ ہر حالات میں، ہر زمانے میں، ہر ماحول میں، بے شک ماحول کا اثر ہوتا ہے انسان پر، لیکن انسان خود کو سیدھا رکھ سکتا ہے۔ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتا کہ میری ایج ایسی تھی، میرا ماحول ایسا تھا، میں کیا کرتی۔ ان چیزوں پر بلیم نہ کر کے خود انسان بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہسبینڈ کا حکم مانیں کہ اللہ تعالیٰ کا۔ بی آسیہ کو دیکھیں، کتنے ظالم شوہر کے ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام جنتی عورتوں میں سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت مریم اور حضرت آسیہ ہیں، یہ جو فرعون کی بیوی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو صاحب کمال بہت سارے ہیں، لیکن عورتوں میں کامل عورتیں صرف حضرت آسیہ اور حضرت مریم اور حضرت خدیجہ ہیں۔ اور حضرت عائشہ کی مثال ایسی ہے جیسے سالن میں چوری ہوئی روٹی کی فضیلت باقی جیسے کھانوں پر ہوتی ہے نا، لیکن یہ عورتوں میں افضل ترین عورتیں ہیں دنیا کی۔ اسی لیے جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے والا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے سے پہلے بھی آپ کی کوئی بیوی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرا نکاح آسیہ سے کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔